اسماعیلی نظریے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جب نازل فرمایا تو اس کے ساتھ ایک نور بھی نازل فرمایا، نور بھی اتارا، اور اس نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نبی اسلام کے بعد جو ہے وہ ائمہ اطہار ہیں، ان کو نور کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن کی وہ آیت جو اس بات پر دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے روشنی و کتاب مبین اور واضح کتاب۔ تو یہ آیت جو ہے، اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے ساتھ ایک روشنی بھی آئی ہے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کے بعد ائمہ اطہار ہے۔ اس لیے کہ جب کتاب نازل ہو اس کے ساتھ جو ہے پڑھانے والا نہ ہو تو کتاب دیکھ کر کے کوئی انسان جو ہے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، خصوصاً قرآن بھی دیکھ کر کے اگر معلم اس کے ساتھ نہ ہو تو ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، یعنی پیغمبر علیہ السلام اس کے ساتھ اگر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اتم الصیام الی اللیل، تم رات تک روزے کو مکمل کرو، لیکن روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ پیغمبر علیہ السلام نے بتایا۔ اور اسی طرح اتم الحج والعمرۃ، کہ عمرہ اور حج کو مکمل کرو، لیکن طریقہ کار نہیں بتایا گیا۔ نماز کا طریقہ کار، زکوٰۃ، سارے جو ہے احکامات ہیں ان کو اجمالی طور پر اللہ نے بیان کیا ہے، جبکہ وضاحت کرنے والی شخصیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے احکامات کو واضح کر کے امت کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے اسماعیلی عقیدے کے مطابق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں قرآن کی تفسیر کریں گے، اور اس کے بعد جو امام آئیں گے وہ اپنے زمانے میں پھر قرآن کی تفسیر کریں گے، اس کے بعد جو امام آئیں گے وہ اپنے زمانے میں پھر تفسیر کریں گے، یعنی وہ پچھلی تفسیر جو ہے وہ اس زمانے کے لیے ہے، بعد ہر امام جو ہے اپنے زمانے کے حساب سے قرآن کی تفسیر کریں گے۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے لیے اپنے زمانے میں روشنی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں قرآن کے لیے روشنی ہے، اس کے بعد والے جو حضرات ہیں وہ اپنے زمانے میں، اور موجودہ امام جو ہے وہ اپنے زمانے میں قرآن کے لیے روشنی ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے، لیکن میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں کہ یہاں نور سے مراد وہی کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں یہاں اللہ نے فرمایا نور و کتاب مبین، آپ نے کہا نور الگ ہے کتاب مبین الگ ہے، لیکن میں کہتا دونوں ایک ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے، یہاں بہی جو ہے با حرف جر ہے، ہی ضمیر استعمال ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہی ضمیر جو ہے، ہی یا ہو جو ہے یہ واحد مذکر کی ضمیر ہے، واحد کی طرف جو، یعنی پیچھے دو چیزوں کا اگر ذکر ہوتا تو یہ ہیما ہوتا، ہیما ضمیر جو ہے یہ ہیما یا ہوما یہ مؤنث، یہ تثنیہ کی ضمیر ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہوتی تو پھر یہاں یہدی بہم اللہ، یہ اس نور اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں، یہ فرماتے، جبکہ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آیا ہے۔ تو نور اور کتاب مبین کا مطلب نور یعنی کتاب مبین، یہ ترجمہ ہوگا، یعنی نور خود کتاب مبین کو کہا گیا ہے، قرآن مجید کو کہا گیا ہے، یہ واحد کی ضمیر بتا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے قرآن کی دوسری آیت میں جا کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نور کس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تم ایمان لے اللہ پر اور ان کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا۔ یہاں اللہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور اس کے ساتھ وہ نور جس کو ہم نے نازل کیا، نور بھی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا اس نور سے مراد قرآن مجید ہے، نور سے مراد نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی یہاں خود موجود ہے۔ جب نبی نہیں ہے نور سے مراد، تو نبی کے جانشین جو آپ بتا رہے وہ بھی نہیں۔ اور اسی طرح الذین یتبعون الرسول النبی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو کہ نبی بھی ہے، الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه، لہذا وہ لوگ جو اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، وعزروه اور ان کی حمایت کرتے ہیں، ونصروه ان کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا النور اور اس نور کی بھی پیروی کرتے ہیں، الذي انزل معه جو اس پیغمبر کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ یہاں پیغمبر کے ساتھ نور نازل کرنے کا ذکر ہے، یعنی پیغمبر نور نہیں ہے، پیغمبر کے ساتھ نور کو نازل کیا گیا ہے، پیغمبر الگ سے موجود ہے اور نور اس کے ساتھ الگ سے نازل ہونا ذکر ہے۔ لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں یہاں جس نور کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس سے ائمہ مراد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ پر اگر پیغمبر خود موجود ہے تو وہ نور اور وہ روشنی
جس کو ہم نے نازل کیا اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی نور ہے۔ جو نور اللہ کا نور جو پیغمبر کے اندر ہے، وہی نور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر ہے، کیونکہ وہ باطنی علوم کو جانتے ہیں۔ یہ معنی ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس جگہ پر جو نور ہے اس سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نور جو ہے، نور سے مراد اگر کتاب ہو تو کتاب کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور فرشتوں کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، انزلنا کتاب کے لیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو، کتاب کو نازل کیا۔ نازل کتاب کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی میں، اور کسی شخصیت کے لیے جو ہے بھلے اس کے اندر نور ہو، اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ارسلنا۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ بھی آپ کے ہاں، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی آپ کے ہاں 6 ناطقین میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے آدم علیہ السلام کے اندر تھے، اس کے بعد نوح علیہ السلام کے اندر، اس کے بعد جو ابراہیم، اس طرح موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان پیغمبروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے، ارسلنا کیا ہے، انزلنا نہیں فرمایا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا أَنزَلْنَا نُوحًا نہیں فرمایا۔ تو یہ شخصیت کے لیے، حالانکہ ان کے اندر بھی نور ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر بھی نور ہے، تو اس کے لیے انزلہ، انزلہ اس طرح کا لفظ استعمال نہ ہوتا، ارسلنا استعمال ہوتا، اور انزلہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ نور جو ہے اس سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہی ہے۔